إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأذله الله على علم. وقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا والآخرة ضرتان إن أرضيت إحداهما سخطت الأخرى فآثروا ما يبقى على ما يفنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ہی دل دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. کسی انسان کے پاس دو دل نہیں ہیں، ایک ہی دل ہے. اگر وہ کسی ایک پہ مرتا ہے تو دوسرے پہ نہیں مرتا، دوسرے پہ مرتا ہے تو پہلے پہ نہیں مرتا. اسی طرح انسان کی جبلت ہے، یہی انسان کا مزاج ہے. جو ادھر جا رہا ہے وہ ادھر نہیں جا رہا، جو ادھر جا رہا ہے وہ ادھر نہیں جا رہا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور اس دنیا کو اللہ نے سجا دیا ہے، سجا دیا ہے. دنیا ویسے ہی سجی ہوئی ہے، لیکن کم قسمتی سے جس دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں اس میں تو دنیا ایسی مزین ہو کر آئی ہے، ایسی بن سنور کے آئی ہے کہ اتنی زیادہ دنیا کبھی بھی مزین نہیں ہوئی. جس دور میں ہم چل رہے ہیں یہ دنیا کے حسن کی انتہا ہے، یہ دنیا کے حسن کا آخری مرحلہ ہے. ٹھیک ٹھاک طریقے سے یہ دنیا سج کے سامنے آ گئی ہے. ایسے ایسے لوگ گھر بناتے ہیں کہ ہر ایک کا دیکھ کر دل کھنچتا ہے کہ ایسا گھر ہونا چاہیے. ایسے ایسے گاڑیوں کے ڈیزائن، ایسی ایسی سواریاں اور ایسے ایسے کپڑے اور ایسے ایسے ناز اور انداز اور ایسا ایسا دنیا کا ساز و سامان کہ دیکھ کے دل کرتا ہے ایسا ہونا چاہیے. جب یہ موبائل آئے تھے، چھوٹے چھوٹے موبائل آئے تھے تو ہر ایک کو دیکھ کے حیرت ہوتی تھی، یہ کیا چیز ہے یار؟ نہ کوئی تار ہے، نہ کوئی وائر ہے، نہ کوئی سیل ہے، سیل بھی نہیں ڈلتا اس میں، اور بٹن دباؤ
تو اگلے ملک میں بیٹھے ہوئے سے بات ہو رہی ہے، بھائی یہ ہمیں بھی چاہیے، بھائی یہ مجھے بھی چاہیے، بیوی کہہ رہی ہے مجھے بھی لا کر دو، بچے کہہ رہے ہیں مجھے بھی لا کر دو، بوڑھے بھی کہہ رہے ہیں مجھے بھی لا کر دو۔ ہمارے ہاں ایک شخص غریب قوم کا، انتہائی غریب قوم کا، انہیں ہم ہمارے ہاں خانہ بدوش کہتے ہیں۔ خانہ بدوش یعنی ان کا گھر نہیں ہوتا، خانہ بدوش، ان کا گھر ان کے کندھے پہ ہوتا ہے۔ جہاں گزاری، جہاں رات پڑ گئی وہیں رات گزار لی، جہاں مزدوری مل گئی وہیں چھوٹا سا چھپر، چھوٹا سا جھوپڑا بنا لیا اور وہیں بیوی بچے لے کے بیٹھ گئے۔ خانہ بدوشوں میں سے ایک شخص، ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی نے دیکھا کہ وہ بکری بیچنے کے لیے بازار میں آیا ہوا ہے، بکری بیچنے کے لیے۔ اب بکری تو ان کے لیے بڑی ضروری چیز ہوتی ہے، چونکہ وہ رہتے ہیں ریگستانوں میں اور رہتے ہیں جھونپڑوں میں، تو ہوٹلوں پہ جا کے چائے پینے کی تو ان کی گنجائش نہیں ہوتی، تو انہوں نے اپنی بکری رکھی ہوتی ہے، اس کا دودھ نکالتے ہیں، رات کو اسی کو پی کے سو جاتے ہیں اور اسی کا دودھ نکال کے چائے کا کپ بنا کے ناشتہ کر لیتے ہیں۔ رات کا کھانا دودھ، صبح کا ناشتہ چائے، اور کھانا جہاں نصیب ہو گیا وہیں کھا لیا۔ یہ ان کی زندگی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بکری بیچنے کے لیے بازار میں آیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بکری بیچنے آئے ہوئے ہیں؟ بکری تو آپ کی بڑی ضرورت ہے، آپ بکری بیچنے کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے بس میرا بیٹا میرے پیچھے پڑ گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے ابو مجھے موبائل چاہیے۔ تو اتنا اس کا اصرار ہے کہ میں مجبور ہو کر آج بکری بیچنے آیا ہوں اس کے لیے موبائل لینے کے لیے۔ تو دنیا بہت سج کے آئی ہے، بہت بن سنور کے آئی ہے۔ دنیا کے حسن و جمال کی انتہا ہے، دل کھچا جاتا ہے۔ یہ بن سنور کی لڑکیاں باہر نکلتی ہیں، عورتیں باہر نکلتی ہیں تو نوجوان نسل کا دل کھچتا چلا جاتا ہے اور حرام کاری کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو دنیا اس وقت بہت سج کے آئی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا ہی نہیں بنائی، دنیا کے بعد ایک اور بھی جہان ہے، ایک اور بھی زندگی ہے، اس کا نام آخرت ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس کو زوال آ جاتا ہے، وہاں زوال کا تصور بھی نہیں ہے۔ یہاں جو پیسے والا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ پیسے والا پیسے کے ہوتے ہوئے بھی خود چل نہیں سکتا، اسے سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے گھر میں بڑے کھانے پکتے ہیں لیکن وہ بیچارہ خود کچھ نہیں کھا سکتا، ابلی ہوئی سبزیوں پہ وہ گزارا کرتا ہے، حالانکہ اس کے پاس بڑی دنیا ہے۔ تو یہ دنیا تو ایسے ہے، یہاں کا حسن بھی فانی اور یہاں کا مال و زر بھی فانی اور یہاں کی عزت بھی فانی اور یہاں کے عہدے بھی فانی۔ آپ دیکھیں اس ملک میں کچھ لوگ بڑی شان و شوکت والے اچانک پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں، یا تو مر جاتے ہیں یا جیتے جی ہی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ روزانہ کی کہانیاں ہیں، روزانہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی بناوٹ کچھ ایسی بنائی ہے کہ اس میں کوئی چیز ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتی، کوئی چیز تسلسل کے ساتھ باقی نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں روزانہ سورج چڑھتا ہے اور دن آتا ہے، لیکن دن باقی رہتا ہے، چلا جاتا ہے۔ جب مغرب کا وقت قریب آتا ہے اور سورج تھک ہار کے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں کبھی اجالا تھا، یہاں کبھی دن تھا۔ پھر رات کا اندھیرا ایسے چھا جاتا ہے
کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کبھی دن نے آنا بھی ہے کہ نہیں آنا، لیکن پھر دن آ جاتا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا سے دل نہ لگانا، یہاں کی روشنی بھی فنا ہو جانے والی ہے، یہاں کا اندھیرا بھی فنا ہو جانے والا ہے، یعنی یہاں کے غم بھی ہمیشہ نہیں رہتے اور یہاں کی خوشیاں بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ آپ نے کوئی جوان دیکھا جو 50 سال سے جوان ہی ہے؟ آج کل کلر کر لیتے ہیں لیکن جوان تو نہیں ہوتے تو بوڑھے ہی ہیں۔ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہ جتنے سفید ریش بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کا بھی کوئی دور تھا، ان کا بھی کوئی طاقت کا زمانہ تھا، یہ بھی بڑے ہٹے کٹے تھے، آج انہوں نے چشمے لگا رکھے ہیں اور لاٹھیاں ہاتھوں میں لے رکھی ہیں، اور بیٹھتے ہیں تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اٹھتے ہیں تو بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، گھٹنے جواب دے گئے، دانت گر گرا گئے، بال سفید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، یہ ہمیشہ کے رہنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اے میرے نبی، یہ جن کو میں نے دنیا دے رکھی ہے نا، ان کے عالی شان بلند اور بالا مکانات ہیں، ان کے پاس بڑی شان والی سواریاں ہیں، ان کے پاس بڑا دھن دولت سونے چاندی کے ڈھیر ہیں۔ ان کی دنیا کو کبھی نگاہیں بھر کے نہ دیکھنا، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، چند روزہ خوبصورتی اور چند روزہ زینت اور حسن ہے اور رونق ہے، اور ایک دن آئے گا کہ ان سب سے یہ چھوٹ جائے گا اور یہ مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک دنیا وہ ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ایک جہان وہ ہے جو مرتے ہی ہمارا شروع ہوگا، اس کا نام آخرت ہے۔ میں نے پہلے کہا اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو 2 دل نہیں دیے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کی 2 منزلیں ہوں، ایک انسان کی 2 منزلیں ہوں، ایک انسان 2 سمتوں میں دوڑ رہا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ مشرق کو بھی دوڑ رہا ہے، مغرب کو بھی دوڑ رہا ہے، نہیں۔ اگر مشرق کو دوڑ رہا ہے تو مغرب کی طرف نہیں دوڑ رہا، مغرب کی طرف دوڑ رہا ہے تو مشرق کی طرف نہیں دوڑ رہا۔ اسی طرح یہ جو دنیا اور آخرت ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں یہ دنیا اور آخرت، یہ دنیا اور آخرت بالکل ٹھیک ٹھاک دونوں کٹھے چلیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ شاید یہ بات آپ کو تھوڑی سی چبھے، شاید جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو یہ بات ہضم نہ ہو پائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، دنیا دین دونوں کو کٹھے لے کے چلنا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کو کٹھے لے کے چلنا ہے؟ نہیں، ایک ہے دنیا کی ضروریات، روٹی ہے، کپڑا ہے اور رہنے کے لیے ایک چھت ہے اور ایک سیدھی سادھی سواری ہے، یہ تو دنیا ہے۔ لیکن دنیا کی خواہشات کو پورا کرنا اور دنیا میں دن بدن آگے بڑھنا اور دنیا کا شوق رکھنا، یہ چیز اور آخرت کا شوق رکھنا، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے دنیا اور آخرت یہ دونوں ایسے ہیں جیسے ایک خاوند کی 2 بیویاں، جس کی 2 بیویاں ہوں اس کے لیے بڑا سر درد ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ وہ ایک کے لیے کوئی چیز لاتا ہے تو دوسری کہتی ہے مجھے تو پوچھتا ہی نہیں ہے، دوسری کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو پہلے والی کہتی ہے تیرے لیے تو اسی کے پاس ٹائم ہے، تیرے پاس تو اسی کے لیے ٹائم ہے، ہمارے لیے تو تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، سارا دن اسی میں گھسا رہتا ہے، ہمیں تو پوچھتا بھی نہیں ہے۔ یہ جھگڑے ہمیشہ ان گھروں میں رہتے ہیں جن گھروں میں 2 بیویاں رہتی ہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں یوں ہی سمجھو دنیا اور آخرت، اگر دنیا کو منزل بناؤ گے تو آخرت تمہاری منزل نہیں رہے گی، آخرت کو منزل بناؤ گے تو پھر دنیا تمہاری منزل نہیں رہے گی۔ تمہیں جب آخرت کو منزل بناؤ گے تو دنیا ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی، تمہیں نظر آئے گا کہ لوگ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے، ہم تو وہیں دھکے کھا رہے ہیں، یہ تمہیں نظر آئے گا۔ لیکن اگر دنیا میں ترقی کرو گے تو آخرت کا ضرور نقصان کرو گے۔
آج ہم اپنے علاقوں کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر یہ جو آپ کا علاقہ ہے، اگرچہ پاکستان کے باقی علاقوں کی بنسبت دین کے لحاظ سے بہت زرخیز ہے، بہت نمازی ہیں، بہت حیا اور پردہ ہے، بہت ساری برائیوں سے اب تک بھی آپ بچے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو دوسرے علاقوں سے، اگر اپنے علاقے کو دوسرے علاقوں سے آپ توازن کریں گے تو آپ پھر غلط فہمی کا شکار ہو کر خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے علاقے کو آج سے 40 برس پہلے کے علاقے کے ساتھ متوازن کریں گے، 20 برس، 40 برس، 50 برس، 60، 70، 80، 100 برس کے ساتھ آپ توازن کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ دین کا نقصان کر رہے ہیں۔ یہاں پہلے بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں ہوتی تھیں، بڑے بڑے بنگلے نہیں ہوتے تھے، یہاں کے لوگ انگلش فرفر نہیں بول پاتے تھے، اور یہاں بجلی کا نظام نہیں تھا، یہاں سڑکیں نہیں تھیں، یہاں کے لوگوں کے پاس بڑے بڑے پیجارو اور بڑے بڑے پراڈو جیسی گاڑیاں نہیں تھیں، یہاں کے لوگ گدھوں پہ سفر کرتے تھے یا پیدل سفر کرتے تھے، ان کے مکان پتھروں کے بنے ہوتے تھے، لیکن ان کا دین بڑا مضبوط تھا۔ کتنا مضبوط تھا؟ کتنا مضبوط تھا؟ اتنا مضبوط تھا کہ انگریز جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، انہوں نے کھربوں کی جاگیروں کی ان کو آفریں کی، لیکن انہوں نے اپنی پگڑی کو بچایا اور کھربوں کی جاگیروں کو ٹکرایا اور اپنی نسلوں کے دین کی حفاظت کر لی۔ ہمارے پنجاب کے چودھریوں نے، ہمارے سندھ کے وڈیروں نے انگریزوں سے ہزاروں ایکڑ زمین لے کر دین سے دستبرداری اختیار کر لی۔ ان کی نسلیں نام کی مسلمان رہ گئیں، اندر سے وہ ارتداد کا شکار ہو گئیں، مسجدوں سے محروم ہو گئیں۔ ہمارے وزراء ہیں، سورہ فاتحہ نہیں آتی ان کو سورہ فاتحہ نہیں آتی۔ وزراء کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، ایم پی ایس کو سورہ اخلاص نہیں آتی، ایم پی ایس کو غسل کے فرائض نہیں آتے۔ توبہ، ناپاکی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہی ناپاکیوں کے ساتھ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ملک کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ بتائیے ان کے ذریعے سے کوئی خیر پھیل سکتی؟ جنہیں غسل کے فرائض معلوم نہیں ہیں، جنہیں پاک ہونا نہیں آتا، ان سے خیر کی کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ یہ قصور ہے ان چودھریوں اور ان نوابوں اور ان سرداروں اور سندھ کے ان وڈیروں کا جنہوں نے انگریزوں سے کمٹمنٹ کر لی اور اپنے دین سے دستبردار ہو کر ہزاروں ایکڑ ان سے جاگیریں لے لی۔ لیکن خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں آپ کے آباء و اجداد پر، جنہوں نے کروڑوں اربوں کی جاگیروں کو ٹھوکر مار کے، لات مار کے اپنی پگڑی کو بچایا، اپنی داڑھی کو بچایا۔ اگر کسی کے پاس اپنے دادوں پردادوں کی تصویریں کوئی چھپی پڑی ہوں شناختی کارڈ والی، تو آپ دیکھیں ان کے چہروں پہ پگڑیاں ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے چہروں پہ داڑیاں ہیں کہ نہیں ہیں، ان کی نگاہوں میں حیا ہے کہ نہیں ہے، ان کی عورتوں کے سروں پہ برقع ہے کہ نہیں ہے، وہ مسجد کے کھونٹے تھے کہ نہیں تھے، وہ نماز کے شوقین تھے کہ نہیں تھے، وہ راتوں کو اٹھنے والے تھے کہ نہیں تھے۔ آج تو آپ کی بھی نوجوان نسل صبح 10 بجے اٹھتی ہے، صبح 9 بجے اٹھتی ہے، صبح 11 بجے اٹھتی ہے، ساری رات جب فیس بک پہ گزرے تو پھر صبح کو کیسے اٹھا جائے گا؟ اس لیے اگر آپ دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ اپنی دنیا تو ٹھیک ہے شاید اپنی نگاہوں میں بنا پائیں، لیکن آخرت کو برباد کر بیٹھیں گے۔ اور پکی ٹھکی بات ہے کہ انسان جب اپنی آخرت کو بناتا ہے، اللہ پاک اس کی دنیا بھی ضرور بناتا ہے۔ اور دنیا کا بننا کیا ہے یہ بھی سمجھیں۔ دنیا کا بننا یہ نہیں ہے
کہ آپ ابھی تو کچے مکان میں رہتے ہیں اور ٹین کی چھت تلے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور کچے مکانوں میں رہتے ہیں کہ جب بارش برستی ہے تو پانی آپ کے گھر میں گھس جاتا ہے، اور آپ اب ترقی کر رہے ہیں کہ آپ بہت بڑے بنگلے میں رہتے ہیں جہاں عجیب و غریب قسم کے فرنیچر رکھے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں۔ یہ ترقی یافتہ ہونا نہیں ہے، یہ ترقی کرنا نہیں ہے۔ خدائے پاک کی قسم، اگر بنگلوں میں رہنا، اچھے اچھے فرنیچروں میں رہنا، قالینوں میں زندگیاں گزارنا، بڑے بڑے بنگلوں میں زندگی گزارنا، اگر یہ ترقی یافتہ ہونا ہوتا تو سب سے اچھے فرنیچر میرے آقا کے گھر میں ہوتے۔ سب سے بڑا بنگلہ مدینے میں محمد مصطفیٰ کا ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے نبی نے، جو سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، وجہ کائنات ہیں، اشارہ کرتے تو آسمان سے جنت سے کھانے اتر سکتے تھے اور جنت کے قالین اتر سکتے تھے، لیکن ساری دنیا کا سردار ہو کر، سارے نبیوں کا امام ہو کر انہوں نے جس گھر میں زندگی گزاری ہے وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اس میں صرف 3 قبریں بن سکی۔ قبر بننے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ قبر بننے کے لیے 5 فٹ جگہ چاہیے، 5 فٹ۔ ہمارے نبی نے جس گھر میں زندگی گزاری اس میں 4تھی قبر نہیں بن سکتی، اگر بن سکتی تو حضرت عائشہ کی بن جاتی، چونکہ وہ گھر ہی ان کا تھا۔ جہاں حضرت عیسیٰ نے دفن ہونا ہے وہ حضور کا گھر نہیں تھا، وہ حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان قریب ظاہر ہوں گے، ان قریب آسمان سے اتریں گے، اور جب یہ یہودی طاقتور ہوتے اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ وہ خدائی کے دعوے دار بن جائیں گے اور ساری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گے۔ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ جب اس کو عملی طور پر وجود میں لائیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے ملک شام دمشق کے شہر میں اتریں گے، جامع مسجد کے مشرقی منارے پر اتریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور مسلمان جتنے بھی ہوں گے ان سب کو دجال اور اس کے یہودیوں نے گھیر لیا ہوگا، اور وہ پریشان ہوں گے کہ اب یہیں بیٹھے رہیں یا باہر نکل کر ان سے لڑیں کہ لشکر بڑا طاقتور ہے، ہم بڑے کمزور ہیں۔ جب مسلمان پریشان ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کے وقت 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ اتاریں گے، وہ اتریں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے مسلمان باہر آئیں گے، دروازے کھلیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا سے یہودیوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، دنیا سے یہودیوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، اور ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 برس اس دنیا میں رہیں گے، 40 برس اس دنیا میں رہیں گے، 73 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا، اور وہ پوری دنیا پہ بادشاہت کریں گے۔ اس کے بعد پھر مدینے میں جا کر ہمارے حضور کے قدموں میں جا کے دفن ہوں گے، حضور کے قدموں میں دفن ہوں گے، اور جہاں دفن ہوں گے وہ اماں عائشہ کا حجرہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اماں عائشہ کا حجرہ فل ہو چکا ہے 3 قبروں سے۔ اب وہ حضرت اماں فاطمۃ الزہرا کے حجرے میں ہمارے نبی کے قدموں میں جا کے دفن ہوں گے۔ تو ہمارے نبی نے جس گھر میں زندگی گزاری وہ گھر ہی اتنا ہے کہ جس میں 3 قبروں سے زیادہ 4تھی قبر کے بننے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ بڑے بڑے بنگلے بننا، ہم آ رہے تھے مینگورا سے مدین کی طرف، تو راستے میں اتنی کنسٹرکشن چل رہی ہے، اتنے پلازے بن رہے ہیں، اتنے گھر بن رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلے بن رہے ہیں، تو بھائیو
یہ بڑے بڑے بنگلے بنانا، بڑے بڑے ہوٹل بنانا، بڑے بڑے گھر بنانا، یہ ترقی یافتہ ہونا نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا بنائیں گے تو آخرت کا ضرور نقصان کریں گے اور دین کا ضرور نقصان کریں گے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دین کی وہ سطح نہیں رہی جو آج سے 40 برس، 50 برس اور 100 برس پہلے ہوا کرتی تھی۔ آپ کے علاقے میں کوئی بے نمازی ہو اس کا تصور نہیں ہوتا تھا، آج آپ کے علاقے میں کتنے بے نمازی پیدا ہو گئے۔ فجر کی نماز میں آپ کے نوجوان کہاں چلے جاتے ہیں؟ جمعے کی نماز میں آپ کی مسجد میں جوتیوں تک صفیں بنی رہتی ہیں، اور باقی فجر کی نماز میں یہ نمازی کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ فجر کسی اور ملک میں جا کے پڑھتے ہیں، کسی اور محلے میں جا کے پڑھتے ہیں؟ کیوں نہیں ان سے اٹھا جاتا؟ اس لیے کہ آپ دنیا کا تو نفع کر رہے ہیں لیکن آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ اس لیے دنیا کمانا ناجائز نہیں ہے، لیکن دنیا اتنی کمائی جائے جس سے بس پیٹ پل جائے، جس سے ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ خواہشات کو پورا کرنے سے انسان کے دین کا ضرور نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ شوق کہاں سے آ گیا؟ یہ بڑے بڑے گھر بنانے کا شوق کہاں سے لگ گیا ہے؟ باہر ملکوں میں چلے جاتے ہیں کمانے کے لیے، یا کراچی چلے جاتے ہیں، اسلام آباد چلے جاتے ہیں کمانے کے لیے، وہاں دیکھتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، کتنا 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 بڑا عالی شان مکان ہے، کتنی بڑی بلڈنگ ہے۔ تو ہمیں بھی محنت کر کے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بھی ایسی بلڈنگ اپنے علاقے میں بنانی چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں کہ واہ بھائی واہ، دیکھو اسلام آباد میں 6 سال مزدوریاں کر کے کتنا بڑا گھر بنا لیا۔ لہٰذا ہم بھی اپنے بچوں کو اسلام آباد بھیجیں، ہم بھی اپنے بچوں کو ملیشیا بھیجیں اور دبئی بھیجیں اور کینیڈا بھیجیں اور UK بھیجیں، تاکہ وہ بھی کما کے ڈالر لائیں اور آ کے اتنے بڑے بڑے مکان بنائیں۔ میرے دوستو، ہمارے رول ماڈل، ہمارے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ اسلام آباد کے لوگ نہیں ہیں، کراچی کے لوگ نہیں ہیں، دبئی کے عرب نہیں ہیں اور امارات کے عرب نہیں ہیں۔ ہمارے رول ماڈل محمد مصطفیٰ ہیں، ہمارے نمونہ محمد مصطفیٰ ہیں، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ہیں۔ ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ انہوں نے اپنی جان گھر بنانے پہ نہیں لگائی، اپنی جان خواہشات کے پورا کرنے پہ نہیں لگائی، انہوں نے اپنی ضروریات کو بھی قربان کیا اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گئے، اور یہی امت کو سکھایا۔ زندگی ایسی تنگی کی گزار کے گئے، ایسی تنگی کی گزار کے گئے کہ دنیا کا غریب سے غریب بھی اتنی تنگی کی زندگی نہیں گزار سکتا، ایسی تنگی کی زندگی گزار کے گئے۔ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ سب کو اپنے نبی سے محبت ہے؟ ہاں جی بتائیے، سب بتائیں، کون کون کہتا ہے حضور سے محبت ہے؟ اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے بچے پتہ نہیں بیان سمجھ بھی رہے کہ نہیں رہے، لیکن حضور کا نام آتے ہی ان کے دونوں ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ حضور سے محبت تو ہے، لیکن کبھی سوچے تو صحیح کہ ہمارے آقا نے کیسی زندگی گزاری۔ ایک دفعہ آپ کے پاس حضرت فاطمہ آئیں اور آ کے کہا یا رسول اللہ، مجھے علی نے بھیجا ہے، آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ہمارے گھر میں کئی دن سے کچھ نہیں ہے، کل کا دن بھی گزر گیا، پرسوں کا بھی گزر گیا، ترسوں کا بھی گزر گیا، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے روتے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ تو مجھے علی نے کہا چلو حضور کے پاس چلی جاؤ، شاید ان کے پاس کچھ ہو تو وہ کھانے کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ میری پیاری بیٹی، تیرے باپ کے گھر میں 1 مہینے سے کچھ نہیں ہے، میری پیاری بیٹی تیرے باپ کے گھر میں 1 مہینے سے کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئیں، روٹی پکا کے کوئی چیز لپیٹ کے لائیں، آ کے پیش کی۔ آپ نے کہا کیا لائی ہو؟ کہا ابو میرے گھر میں نا آج روٹی پکی تھی، تو میں جب روٹی کھانے بیٹھی نا تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں میرے ابو نے کھائی نہیں کھائی،
تو مجھ سے نہیں کھائی گئی، میں آپ کے پاس لے کے آ گئی ہوں، اب پہلے آپ کھائیں پھر میں گھر جا کے کھاؤں گی۔ آپ نے روٹی اپنی بیٹی کے ہاتھ سے روٹی لی، ایک لقمہ توڑا اور اپنے منہ میں ڈالا اور پھر فرمایا یا بنیۃ ھذا اول طعام اکلہ ابوکی منذ ثلاثۃ ایام، میری بیٹی آج 3 دن کے بعد تیرے باپ کے پیٹ میں کوئی کھانے کا لقمہ داخل ہوا ہے، 3 دن کے بعد۔ آپ کن چکروں میں ہیں؟ یہ نوجوان کن چکروں میں ہیں؟ کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیا اپنے دل میں شوق لیے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی پراڈو ہو، ہمارے پاس بھی یہ ہو اور وہ ہو؟ اگر حضور چاہتے تو حضور کے پاس روزانہ نیا براق اتر سکتا تھا، جو براق آپ کے راکٹ سے زیادہ تیز رفتار ہے۔ جب معراج کی رات براق اترا تھا تو کیا ہر وقت حضور کے دروازے پہ براق نہیں باندھا جا سکتا تھا؟ کیا حضور اللہ سے دعا نہیں کر سکتے تھے؟ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے دنیا کے شوق نہ رکھو، آخرت کا شوق رکھو۔ دنیا کو ضرورت کے درجے میں کماؤ، ضرورت کے درجے میں برتو، ضرورت کے درجے میں رکھو، اس کے علاوہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، آخرت کو بنانے کی کوشش کرو۔ ان بلڈنگوں کو بنانے سے آپ کا فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا ہے۔ یہاں سڑکوں کے آ جانے سے آپ کو نفع نہیں ہوا، آپ کو نقصان ہوا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد بھی روٹی کھاتے تھے، بھوکا کوئی نہیں مرا۔ آپ نے کوئی سنا آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھوک سے بیچارہ تڑپ تڑپ کے مر ہی گیا؟ کوئی سنا ایسا واقعہ؟ کوئی بھوک سے نہیں مرا۔ ان سڑکوں کے آنے سے آپ کے رزق میں اضافہ نہیں ہوا، ان موبائلوں کے ٹاور لگنے سے آپ کے رزق میں اضافہ نہیں ہوا، ان بڑے بڑے پلازوں اور بڑی بڑی بلڈنگوں کے بننے سے آپ کے رزق میں اضافہ نہیں ہوا۔ ہاں، آپ کے دین کا نقصان ضرور ہوا ہے۔ ہمارے نبی اس بات کو سمجھتے تھے، اس لیے ہمارے نبی نے کبھی اپنی امت کے لیے وسعت کو نہیں مانگا۔ آپ ان علماء سے پوچھئے، سیاہ ستہ کو چھان ماریں، احادیث کی کتابوں کو چھان ماریں، کبھی ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے فراوانی کو نہیں مانگا، اپنی اولاد کے لیے، اہل بیت کے لیے فراوانی کو نہیں مانگا۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا کے جب فارغ ہوئے، سلام پھیر کے فارغ ہوئے، تو آپ نے دیکھا پوری صحابہ کی صف بھوک کی وجہ سے زمین پہ گر گئی تھی۔ آپ نے ان کو گرا ہوا دیکھا تو آپ نے یہ نہیں کہا ہائے ہائے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، اے اللہ ان کے گھروں کو اناج سے بھر دے، غلے سے بھر دے کہ کبھی ان کے گھروں میں فاقہ نہ آئے۔ آپ نے یہ دعا نہیں مانگی، آپ نے کہا فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکنی اخشى ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم۔ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم اسی طرح بھوک سے مر جاؤ گے، مجھے ہمیشہ اس بات کا خطرہ لاحق ہے کہ دنیا کے دروازے کہیں اللہ تم پہ کھول نہ دے، پھر تم بھی دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس کا مکان ایسا میں اس سے اچھا بناؤں گا، اس کی گاڑی ایسی میں اس سے اچھی گاڑی خریدوں گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم یہ نہ کرنے لگ جاؤ۔ اگر تم یوں کرنے لگ جاؤ گے تو یہ دنیا تمہیں برباد کر دے گی جیسے اس نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں سڑکیں تو بن گئیں لیکن عورتوں کے برقعے اتر گئے، سڑکیں تو بن گئیں لیکن نوجوانوں کے دامن داغدار ہو گئے، سڑکیں تو بن گئیں لیکن نگاہیں ناپاک ہو گئیں، بڑے بڑے گھر تو بن گئے
لیکن نمازیں ہاتھوں سے نکل گئیں، بڑے بڑے گھر تو بن گئے، تقوی زندگی سے نکل گیا، توکل زندگی سے نکل گیا، دینی غیرت زندگی سے نکل گئی۔ دینی غیرت نہیں رہی، سیاسی غیرت آ رہی ہے، قومی غیرت آ رہی ہے، علاقائی غیرت جنم لے رہی ہے۔ ہم پختون ہیں، ہم پی ٹی آئی کے ہیں، ہم نون لیگ کے ہیں، یہ حمیت جنم لے رہی ہے۔ میرے دوستو، پی ٹی آئی میں ہونا، نون لیگ میں ہونا اور آپ کا پختون ہونا آپ کو قیامت کے دن نہیں چھڑائے گا۔ قیامت کے دن آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا چھڑائے گا۔ یہ ساری حمیتیں ان پتھروں کے نیچے دبا دیں، پہاڑوں کے دامن میں دبا دیں، اپنے اندر اس بات کی حمیت پیدا کریں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم شریعت کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے بڑی دعائیں مانگی ہیں۔ لوگوں کو ماؤں کی قدر ہوتی ہے نا، اب تو بے دینی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اب تو ماؤں کی قدر بھی نہیں رہی جیسی ہوا کرتی تھی، ماؤں کی قدر نہیں رہی جیسی ہوا کرتی تھی۔ یہ نوجوان نسل نہیں جانتی کہ ماں کا تقدس کیا ہے، باپ کا تقدس کیا ہے۔ یہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرتے ہیں۔ ان سے پوچھیں ان کے آباء و اجداد اپنے باپ کے سامنے کیسے دب کے رہتے تھے، کیسے سہمے رہتے تھے، باپ کے سامنے ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی تھیں، ان کی نگاہیں زمین پہ گڑ جاتی تھیں، ایسے یہ باپ کے سامنے با ادب ہوتے تھے۔ اور آج کی نوجوان نسل یوں باپ سے آنکھیں، آپ کو کیا پتا ابو، آپ تو پرانے آدمی ہیں۔ لیکن کسی نہ کسی درجے میں ماں کی قدر ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک سیاستدان ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ہم ان کی تعزیت کے لیے گئے تو وہ اپنی چارپائی پہ، بڑے آدمی تھے، اپنی چارپائی پہ تکیے کو ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں پھیلا کے یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی ہم گئے نا تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ملے، ہم ان کے سامنے والی چارپائی پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے مولانا صاحب دعا کریں، دعا کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ ایسا جملہ بولا نا، ایسے لگا جیسے چھرا گھونپ دیا میرے پیٹ میں اس نے۔ مولانا صاحب دعا کریں، اور یہ کہتے ہوئے وہ رو رہا تھا، مولانا صاحب دعا کریں، دعا کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ ماں دعا کا دروازہ ہے نا۔ کیوں ماؤں کی قدر رہتی ہے؟ اس لیے کہ اس کی بے لوث دعائیں انسان حاصل کرتا ہے، بے لوث، کوئی غرض نہیں۔ ماں کو کوئی غرض ہوتی ہے اولاد سے؟ ماں کو اولاد سے کوئی غرض ہوتی ہے؟ ویسے ہی دعائیں دیتی ہے، بیٹا اللہ قدم قدم پہ تجھے خیر دے، خدا کرے تجھے کبھی کوئی گرم ہوا بھی نہ لگے، اللہ کرے ہمیشہ تیری خیر ہو۔ مائیں اس لیے بھولتی نہیں ہیں کہ ان کی دعائیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، لیکن ہائے ہم اپنے حضور کو کیسے بھول گئے جنہوں نے ماؤں سے زیادہ ہمارے لیے دعائیں کی ہیں۔ اللہ کی قسم آپ میں سے کسی کے لیے اس کی ماں نے اتنی دعائیں نہیں مانگی جتنی آپ میں سے ہر ایک کے لیے سرکار دو عالم، سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، اتنی دعائیں مانگی ہیں آپ کے لیے۔ اتنی ڈھیل
جتنی آپ کو مجھے ملی ہوئی ہے کسی قوم کو نہیں ملی۔ ساری رات نوجوان فیس بک پہ بیٹھ کے بدماشیاں کریں، اللہ ان کو چھوڑ دے؟ ایسی قومیں دھنسا دی جاتی تھیں، ایسی قوموں پہ پتھر برس جاتے تھے، ایسی قومیں سور اور خنزیر اور بندر بن جایا کرتی تھیں۔ وہ کیا رکاوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہم پہ ہاتھ نہیں ڈال رہا؟ یہ دعا دیں محمد مصطفیٰ کو، جنہوں نے مکے میں بھی آپ کے لیے دعائیں مانگی ہیں، مدینے میں بھی آپ کے لیے دعائیں مانگی ہیں، گھنٹوں دعائیں مانگی ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں ایک دفعہ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو بڑے خوش لگ رہے تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش ہیں، اس لیے مجھے کہنے کی ہمت ہو رہی ہے، آپ میرے لیے خاص دعا تو کر دیں، خاص دعا تو کر دیں میرے لیے۔ آپ نے اسی وقت دعا کی۔ اما عائشہ کہتی ہیں آپ علیہ السلام نے جب میرا نام لے کے دعا کی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری ہنسی چھوٹ گئی اور ہنس کے میرا سر میری گود میں گر گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ تجھے میری دعا سے بہت خوشی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آج میرا نام لے کے آپ نے دعا کی ہے تو مجھے کیوں خوشی نہ ہو؟ آپ نے فرمایا عائشہ واللہ، اللہ کی قسم، ان ھذہ لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ جو دعا خاص تیرے لیے آج تیرے کہنے پر میں نے ایک دفعہ کی ہے، یہی دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ ان کو کیوں بھول گئے ہیں یار؟ ماؤں کو یاد کرتے ہیں کہ ہائے دعا کا در بند ہو گیا، حضور کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ حضور کی کیوں نہیں اتباع کرتے؟ خاص طور پہ یہ نوجوان نسل ان کو اپنا رول ماڈل کیوں نہیں بناتی؟ ان کو اپنا آئیڈیل کیوں نہیں بناتی؟ ان والی شکلیں کیوں چھوڑے ہوئے ہے؟ ان والی زندگی کیوں چھوڑے ہوئے ہے؟ اس لیے میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں کہ آج کے بعد ہمیں اللہ کی ماننی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی ماننی ہے، ان کا غلام بن کے زندگی گزارنی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ تیار ہیں؟ دنیا کمائیں بقدر ضرورت، باقی اللہ کو راضی کرے۔ زیادہ دنیا آنے سے فتنے آتے ہیں اور دین کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ شوق چھوڑ دیں کہ مجھے بھی بنگلہ بنانا ہے، یہ شوق چھوڑ دیں کہ میں نے بھی بڑی گاڑی لینی ہے۔ جس کو اللہ نے الٹو دی ہے شکر کرے، جس کو اللہ نے مہران دی ہے شکر کرے، جس کو اللہ نے موٹر سائیکل دی ہے شکر کرے، جس کو اللہ نے یہ بھی نہیں دی تو پیدل گزارا کرے۔ کون سی 10,000 سال کی زندگی ہے، کچھ گزر گئی ہے، کچھ رہ گئی ہے۔ اللہ کو راضی کر کے گزارے، مزے تو جنت میں کریں گے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام مت کیا کریں۔ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے زندگی میں بے برکتی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، حالات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ، اور دین کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ دین کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ دین مضبوط ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے۔ دین بھائی کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ ہاں جی، اہل اللہ کی صحبت سے اور دین کی محنت سے۔ ایک گھر کی دیوار کمزور ہو گئی ہے، آپ اس پہ محنت کریں گے پھر مضبوط ہو جائے گی، پھر کمزور ہوگی، پھر تھوڑی سی محنت کریں گے پھر مضبوط ہو جائے گی۔ دین کی محنت کریں۔ کیسے؟ ہر ایک اپنے گھر کو دیکھے کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں، اپنے محلے کو دیکھے کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں، اپنی پوری بستی کو دیکھے، سارے علاقے کو دیکھے کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں۔ اگر ہو رہی ہے آپ اس کے لیے محنت کوشش کریں، اس کو ختم کریں۔ ہر ایک کو نماز پہ لائیں، ہر ایک کو نمازی بنائیں۔ جن کی عورتیں بے پرد ہو گئی ہیں ان کے مردوں کو سمجھائیں، اپنی عورتوں کے ذریعے سے ان کی عورتوں کو سمجھائیں تاکہ دین زندہ ہو، اور خود اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں۔ اس سے آپ کا دین مضبوط ہوگا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔